ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی مخلوق کی مکمل حقیقت سنیں گے۔ وہ مخلوق جس نے انسان سے ہزاروں سال پہلے زمین پر زندگی گزارنی شروع کی، وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی مگر موجود ہے اور جس کا وجود خود قرآن کریم نے بتایا ہے۔ یہ مخلوق جنات ہے۔ قرآن کریم سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں صاف بتایا گیا ہے، ہم نے جنات کو اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ جنات اس دنیا کی سب سے پرانی آزاد مخلوق ہے جو انسانوں سے بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 15 میں بھی یہی بات ہے کہ جنات بھڑکتی ہوئی آگ سے بنائے گئے۔ یہ ہمیں جنات کے اصل مادے آگ کی وضاحت دیتی ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے بنے، جنات آگ سے بنے اور انسان مٹی سے بنے۔ یہ حدیث تینوں مخلوقات کی بنیاد واضح کرتی ہے۔ فرشتے صرف اطاعت کرنے والے، انسان اور جنات آزمائش میں، اسی وجہ سے ان دونوں میں نیک اور برے دونوں لوگ ہوتے ہیں۔ جنات نہایت تیز رفتاری سے چل سکتے ہیں اور اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ جنات کو زمین پر آباد ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ مختلف علاقوں میں رہتے تھے۔ قبائل، سردار، آبادیاں، نظام، سب کچھ تھا، لیکن اسی آزادی نے آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی بیان ہے کہ قتل، لڑائیاں، فتنہ، فساد، خون ریزی عام ہو گئی۔ زمین آہستہ آہستہ فساد سے بھر گئی۔ جب جنات کا فساد حد سے بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان کی سرکشی ختم کرو۔ فرشتوں نے جنات کے بڑے گروہوں کو شکست دی، انہیں پہاڑوں، ریگستانوں اور دور دراز علاقوں میں دھکیل دیا۔ یوں ان کی طاقت ٹوٹ گئی، زمین خالی ہو گئی اور ایک نئے دور کی تیاری مکمل ہوئی۔ پھر وہ عظیم اعلان ہوا جسے قرآن کریم نے محفوظ کیا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان انسان کی تخلیق کا تھا، ایک نئی مخلوق جسے علم، سوچ اور ذمہ داری دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، فرشتوں نے پوچھا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ جنات کے ہزاروں سال کے تجربے کی وجہ سے سوال تھا۔ جنات کے طویل دور کے بعد، ان کی طاقت ٹوٹنے اور زمین خالی ہونے کے بعد انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ یہ ایک نئی مخلوق تھی، نہ جنات جیسی مکمل آزادی، نہ فرشتوں جیسی مکمل پابندی۔ انسان کو علم ملا، سیکھنے کی صلاحیت ملی اور زمین کی ذمہ داری دی گئی۔ جنات میں ایک ایسا جن بھی تھا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ فرشتوں کی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت ملی، مگر اس کے دل میں تکبر چھپا ہوا تھا، ایک ایسا تکبر جس نے آگے چل کر پوری تاریخ بدل دی۔ یہ ابلیس کا واقعہ ہے جو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان ہوگا۔ جنات کی تخلیق، ان کی تاریخ، ان کا فساد اور انسان کی آمد، یہ سب ایک مکمل پس منظر ہے انسان کی تخلیق کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگلا حصہ اس واقعے کا سب سے اہم ہے۔ ابلیس کون تھا؟ اسے فرشتوں کی صف میں مقام کیسے ملا؟ اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف کیوں کھڑا ہو گیا؟ اگلی ویڈیو میں ہم یہ سب تفصیل سے دیکھیں گے۔